السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ پس اختلاف کیا تم نے، فیہا بھی جس کے، واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے، ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے۔ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھتے آ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے پیچھے ایک مصلحت بھی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک شخص تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، جائیداد کے عوض اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب جب چچا قتل ہو گیا تو اسی نے شور ڈال دیا کہ میرے چچا کا قتل ہوا ہے تو لہٰذا قاتل کو پکڑا جائے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو قاتل ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے کہ ادھر سے قاتل پکڑا جائے، وہاں سے وہی زیادہ بلکتا اور روتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ سیم معاملہ ہوا تھا، اس نے سب سے زیادہ شور ڈالا ہوا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ میرے چچا کے قاتل کو پکڑا جائے تاکہ پتہ چل سکے کس نے مارا ہے، جائیداد کا بٹوارا ہو سکے۔ اس طرح یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں۔ تو لہٰذا ہوا کیا، قبیلے میں جھگڑا پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ کیسے اس کا پتہ چلایا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا جس سے ان کی دشمنی تھی، انہوں نے اس پر ڈال دیا کہ اس قبیلے نے میرے چچا کو مارا ہے۔ اس سے یہ ہوتا دشمنی بھی قائم رہتی، اس پہ شک بھی نہ آتا اور جائیداد اس کے پاس آ جاتی۔ اس شخص کا یہ ارادہ تھا۔ اب جب دونوں قبیلوں میں مخالفت بڑھ رہی تھی، دشمنی کے زیادہ امکان بڑھ رہے تھے، تو ایک تیسرے قبیلے نے آ کے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، وہاں جا کے ان سے کہیے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ ہو جائے۔ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو اس کا جو پیس ہے وہ اس کو لگاؤ اور وہ تمہیں زندہ ہو کر بتا دے گی کہ کیا کرنا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تو مزید اس کا واضح ہوگا۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربہ مارو اس کا، ببازی بعض حصہ، یعنی گائے کا جو بعض حصہ ہے اس شخص پر لگاؤ، کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردے کو، ویریکم اور دکھلاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے تم نے پکڑنی ہے، اس کا ٹکڑا جو ہے تم نے مردے کو لگانا ہے، مردہ جب زندہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے وہ تمہیں بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون تھا، پھر وہ مر جائے گا۔ تو اس سے کیا تھا، اللہ نے کیا کرنا تھا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نکالنی تھی جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ اس شخص کے بارے میں یعنی اس کے بھتیجے کے بارے میں جو یہ چھپاتا پھر رہا تھا، اپنا گناہ کو چھپا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہ اختلاف میں پڑ گئے۔ انہوں نے گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں تھا، اس شخص نے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گائے کو اس لیے کہا کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، وہ گائے کو اپنی عبادت کے لیے پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا کام تمام کرنا تھا، ان دونوں کی جو اندر کی منافقت تھی وہ باہر نکالنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن انہوں نے، آپ نے دیکھا کتنے بہانے لگائے کہ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے ویسے ویسے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ موتا، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے شخص چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر بھی ہے، اگر کوئی زندہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو مارنے پر بھی قادر ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے نشانی ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ ایک شخص جو مر چکا تھا، جو اپنی سانسیں ختم کر چکا تھا، جس کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی نا کہ اس نے گائے کا ایک ٹکڑا لگایا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی جو ان کے سامنے تھی، کس لیے نشانی ظاہر کی گئی؟ تاکہ وہ عقل پکڑ سکیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ واقعی کوئی ذات ہے جس کا پاس یہ تمام اختیارات ہیں، جو تمام نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔
ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعدی بعد ذالک اس کے فاہیہ پس جیسے کل ہجارتی مانند پتھر کے او اشد یا سخت قسوتاً شدید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد تمہارے دل ایسے پتھر ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان ایسے بے حس ہوتے ہیں، اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی گڑ گڑا رہا ہو، کوئی بلک رہا ہو، کوئی کچھ بھی مر رہا ہو تو وہ اس کو پوچھے تنکے نہیں، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایمان آ گیا، ہدایت آ گئی، تمہارے پاس نشانی آ گئی اللہ کی، تو تم نے منہ موڑ لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دل بھر چکے ہوئے ہیں، ہم میں اور مزید گنجائش باقی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے ایسے جیسے پتھر، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما ایسے ہیں تفجر پھوٹ پڑتی ہیں منہ اس سے انہار نہریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے پانی نکل آتا ہے ان میں سے، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ تو تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں جس سے تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا۔ جب دل سخت ہو جائیں تو آنکھ سے آنسو بہنا بند ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر کسی کی تکلیف پر رونا نہیں آتا، ہم بے حس ہو جاتے ہیں۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وہ ان اور بے شک منہا ان میں سے لما ایسے یشقق پھوٹ پڑتی ہیں فیخرج پس نکلتا ہے منہ اس سے ماؤ پانی۔ یہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ سخت پتھروں میں سے ایسے ہیں جن میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، فوارے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو چشمے ہیں وہ پتھروں میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں نا، ان چشموں کا جتنا مرضی پیچھا کرتے جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ پانی کہاں سے نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پتھروں میں سے پانی نکالنے کا قادر ہے، جو اختیار رکھتا ہے، تو تم کیا چیز ہو؟ تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر کو جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، مائنڈ میں آتا ہے کہ سالڈ چیز، ایک سخت ترین چیز۔ چٹان جو ہے پتھروں کی ایک بڑی چٹان ہوتی ہے نا، اس کو ہم ہلا نہیں سکتے، جتنا مرضی دھکا دیتے جائیں اس کو ہلا نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل جو کافر تھے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو سخت کر لیا، اتنا سخت کہ وہ اللہ کے ڈر سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے نہیں تھے، ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے تھے۔ فرمایا وہ ان اور بے شک منہا ایسے لما جب یحبطو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، یعنی اللہ کے ڈر سے پتھر بھی گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کے ہم نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ آیا پتھر گر پڑے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے تو پتھر بھی گر پڑتے ہیں، تو تم کیا چیز ہو جو اللہ کے آگے نہیں گر رہے، اللہ کے آگے رجوع نہیں کر رہے، اللہ کے آگے سجود نہیں کر رہے، اللہ کے آگے رکوع کرو، جھکنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو جھکنے والے انسان بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں آپ بار بار دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال راکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رکوع کرنے والے کیوں؟ کیونکہ رکوع کی حالت وہ ایسی ہوتی ہے جس میں ہمارا سر نہ زمین پر ہوتا ہے، نہ ہی اکڑا ہوا آسمان کی طرف، ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو جھکنے والا بہت پسند ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو پتھر اتنے سخت ترین ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ ساتھ بے خبر، اما ساتھ اس چیز کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ایسا نہیں ہے کسی بھی بات سے غافل ہو گیا۔ تمہیں اس نے پیدا کیا، اتنے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، چرند پرند پیدا کیے، تو ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کر کے بھول گیا، نہیں، اس کو ہر ایک کا پتہ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس وقت کر رہا ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ افتطمعون کیا تم اطمینان رکھتے ہو ان یؤمنوا یہ کہ ایمان لائیں گے لکم تم پر، وقد اور تحقیق کانا تھا فریقن ایک فرقہ، منہم ان میں سے یسمعون سنتا تھا کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتا اس کو، من بعد اس کے ما قالوہ جو اسے سمجھ آتا یعنی جو اس کی عقل میں آتا، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کیا تم اطمینان رکھتے ہو یا تمہارے دل میں یہ تسلی ہے کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کون؟ ایسا فرقہ
جو تمہاری محفل میں بیٹھتا تو ہے، کس لیے بیٹھتا ہے؟ تمہاری باتوں کو سننے یا عمل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا کلام سننے کے لیے نہیں وہ بیٹھتے۔ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ تاکہ وہ اس کو بدل ڈالیں۔ کس کو بدل ڈالیں؟ اللہ کی کلمات کو بدل ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بدل ڈالیں۔ اور بدلتے کیسے تھے؟ جو ان کی باتوں میں ان کو سمجھ آتا نا کہ اس بات کو بدلا جا سکتا ہے تو وہ فوراً بدل ڈالتے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ جب آ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان میں جو منافق ہوتے تھے تو وہ بھی بیٹھتے تھے، لیکن جو نئے مسلمان جب مجلس خارج ہوتی باہر جاتے تو ان کو بہکانا شروع کر دیتے، کہتے کہ ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہے ٹھیک بات کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہماری تورات میں تو ایسی باتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی تمام نشانیاں بتا دی تھیں، ان کی اوصاف کی ساری نشانیاں تورات میں موجود تھیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایمان لاتے، تورات والے جو تھے ان کو چاہیے تھا سب سے پہلے ایمان لاتے، لیکن یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیوں یہ ضد پر آگے؟ کیوں منافقت پر اتر آئے؟ اس لیے کیونکہ یہ حسد میں مارے گئے۔ ان کو یہ تھا، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے آئے، تو ان کو یہ تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ بھی ہماری قوم میں سے ہوگا، لیکن آخری پیغمبر ان کی قوم میں سے نہیں آیا تو وہ حسد میں ڈوب گئے۔ ہمارے نبی جو ہیں حضرت ابراہیم کی لڑی میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے آگے یوسف، یوسف سے آگے یعنی چلتے حضرت عیسیٰ تک، ان قوم تک پیغمبر آئے۔ حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے بھیجا، یعنی ان کی نسل میں سے بھیجا۔ تو ان کو یہی بات تنگ کر رہی تھی کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں پہ قوم پرستی غالب آ گئی تھی۔ انہوں نے نبی کی تمام نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، وہ دیکھتے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، لیکن قوم پرستی کی وجہ سے کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آخری نبی آیا، حالانکہ وہ انتظار میں تھے، کیونکہ زمانہ بہت جاہلیت میں ڈوب چکا تھا، ان پر بہت ظلم ہوتے تھے، بہت زیادہ یعنی جاہلیت پھیل چکی تھی، تو وہ انتظار میں تھے کہ اللہ نے آخری نبی کا وعدہ کیا ہوا ہے، آخری پیغمبر آئے گا تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے۔ لیکن جب آخری نبی کو بھیجا گیا تو انہوں نے یہ کیا، پھر گئے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بدلنا شروع کر دیتے، اور ان باتوں کو بدلتے تھے جو ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ منافق کی بات کی جا رہی ہے، جو مجلس میں ہوتے اور ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے، بعضهم بعضم کے الی بعض بعض کی طرف، یعنی اب جب وہ اپنے لوگوں میں ہوتے، جب وہ اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے یا اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہوتے، یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے، تو کیا کہتے؟ قالو کہتے اتحدثونہم کیا باتیں بتائیں تم نے ان کو، بما ساتھ اس چیز کے فتح اللہ کھول دی اللہ نے، علیکم اوپر تمہارے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کیا تم ایمان والوں کو جا کے باتیں بتاتے ہو کہ ہماری تورات میں اس طرح نبی کی نشانیاں ہیں، ہماری تورات میں پیغمبر کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ جو نشانیاں ہم پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو ہم پر واضح کی ہیں، کیا تم جا کر ان کو بتاتے ہو؟ کیا تم ان کی خبریں دیتے ہو؟ لیحاجوکم تاکہ حجت کرے تم سے، یعنی جھگڑا کرے تم سے، بھی ساتھ اس کے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک۔ اور وہ یہ قیامت کے بات کی جا رہی ہے کہ جب قیامت کے روز وہ اللہ کے نزدیک جا کے جھگڑا کرے تم سے کہ اللہ ان کو تو سب پہلے پتا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں ایمان لائے یا کیوں ہم پر اس طرح ہوا؟ تو یہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ کیا تم اتنی سب باتیں جاننے کے باوجود کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں تو پہلے مسلم ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو پہلے نبی کے پیروکاروں میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ منافقت اختیار کی۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافق جو ہے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، سب سے نچلے درجے میں۔ کس کے نچلے درجے میں؟ جہنم کے نچلے درجے میں، سب سے نچلے درجے میں۔ اور ایک اور بات یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جہنم میں ایک وادی ہے، وادی ویل،
وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو اپنی مرضی کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں، یعنی دین کی باتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں وادی ویل میں، ان کو رکھا جائے گا۔ اور وادی ویل کیسی ہے؟ جہنم کی وادی ہے وادی ویل، جس میں جہنمیوں کا پیپ اور خون اکٹھا کیا جائے گا، استغفر اللہ، اور ان میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو اپنی مرضی کے مطابق مسائل بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ایسے اعمال سے بچائے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اولا کیا نہیں یعلمون، جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقیت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو کہ ایمان والے ہیں لیکن دل سے تم منافق ہو، دل میں تم ان کے لیے بغض پال رکھے ہوئے ہیں، نفرت پال رکھے ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے خبر ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کیا تم کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ایسی چیزوں سے بچائے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔